بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں بدھ والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا دین، یعنی میرا طریقہ زندگی۔ دین ہمارا طریقہ زندگی کیا ہے؟ دین اسلام، سلامتی والا طریقہ زندگی۔ اب یہ اتفاقاً جو ہے آج 10 محرم کا بھی دن آ گیا ہمارے پروگرام کے ساتھ۔ یہ 10 محرم جو ہے، اس کی فضیلتیں علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں کہ یہ 10 محرم جو ہے اللہ پاک کے نزدیک شروع سے معتبر محترم دن چلا آتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ جب ہمارے ابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتارا گیا تھا، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا اور ہماری اماں حوا کو جدہ، سعودی عرب کے مقام جدہ پہ اتارا گیا، اور پھر کافی سال تک یہ آپس میں ملے نہیں، جدا جدا روتے رہے جدائی میں۔ اور جنت جیسی جگہ سے زمین پر، اور زمین اس وقت کوئی زمین پر کوئی ترقیاتی کام ڈیولپمنٹ نہیں تھے، کوئی نہ راستہ بنا ہوا، نہ پانی کا سسٹم، نہ کچھ، نہ تو وہ کیسی ایک جنت میں رہنے والے آدمی کو ایسی جگہ پہ بھیج دو تو اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہوگی۔ تو وہ روتے رہے غالباً 40 سال تک، اور جب وہ کلمات طیبات اللہ پاک کی طرف سے سکھلائے گئے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو کہتے ہیں کہ یہ اتنے عرصے میں چلتے چلتے سری لنکا سے اور اماں حوا جدہ سے عرفات کے مقام پر پہنچی۔ عرفات کہتے ہیں ملاقات، یوم عرفہ۔ یہ کس کی یاد ہے؟ یہ ہمارے ابا اور ہمارے اماں جان کی ملاقات کا دن، یہ یوم عرفہ حاجی جو جاتے ہیں عرفات کے میدان میں۔ اب ساری اولاد آدم وہاں پہ توبہ کرتی ہے اس دن میں، جو آدمی عرفات کے میدان میں داخل ہو جاتا ہے اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے بھی توبہ اسی جگہ، اسی مقام پہ قبول ہوئی، اور جو دن ان کے ملنے کا تھا، جو ان کے دن توبہ قبول ہونے کا تھا، وہ بھی 10 محرم تھا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جب ان کے اندر جو ہے وہ سوار کیے گئے کشتی کے اندر لوگ، تو پورا واقعہ علماء اکرام سے آپ سنتے رہتے، تو وہ جب جودی پہاڑ کے اوپر جس دن وہ کشتی ٹھہری، وہ کشتی سے نوح علیہ السلام اور ان کے وہ 80 82 83 آدمی جو تھے، وہ جودی پہاڑ جہاں اس کے اوپر ٹھہری اور وہ اترے، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ، ان کا بھی لمبا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں فرعون کے ساتھ۔ وہی بات ہے کہ ہر دور میں حق و باطل ٹکراتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے ساتھ ٹکرائے ہوئے تھے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے، جس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریا میں سے پار کیا، ان کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو اللہ پاک نے غرق کیا، تو وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو ایک دفعہ ان کے یہودیوں کے پاس سے گزرے، تو یہودیوں نے بتایا جی آج ہمارا روزہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تم آج کے دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ ان کا آج 10 محرم ہے، اور اس دن ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو اور ہماری قوم کو اللہ پاک نے فرعون سے نجات دی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم زیادہ حقدار ہے کہ وہ میرے زیادہ قریب ہیں، وہ نبی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ آئندہ سال تم بھی رکھنا، اور ساتھ میں 9ویں کا یا 11ویں محرم کا روزہ شامل کر لینا، تاکہ یہود کی مشبت نہ ہو۔ اور اس دن کی جو فضیلت ہے روزے کی، 10 محرم کے روزے کی جو فضیلت ہے کہ ایک گزشتہ سال کے گناہ معاف، اور آئندہ آنے والے سال کے بھی گناہ معاف اللہ پاک فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے 10 محرم کے روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھنا۔
اور پھر جو واقعہ کربلا ہوا 10 محرم کو امام علی مقام آل رسول نے جو قربانی دی، کہتے ہیں اس نے تو اس 10 محرم کے دن کو نا 4 چاند لگا دی۔ آل رسول کی قربانی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی تھی وہ کسی اور وجہ سے نہیں تھی، ملک مال چیزوں کے لیے نہیں تھی، یہ کس لیے تھی؟ بقائے دین کے لیے، کہ میرے نانا کا دین زندہ رہے، میں مٹ جاؤں، آل مٹ جائے لیکن دین پہ حرج نہ آئے۔ اور اس دن کا مولانا طارق جمیل صاحب اکثر یہ بیان میں فرماتے ہوتے ہیں کہ جب 10ویں محرم کو پانی بند تھا 2 دن سے اور صبح سے جنگ کی کیفیت تھی، اور امام حسین علی مقام نے جو ہے پیغام بھیجا کہ بھائی تھوڑی دیر جنگ روکو، ہم زور کی نماز پڑھ لیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جنگ نہیں روکیں گے، ہم جنگ میں بھی آپ کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو امام حسین علی مقام نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، نماز خوف پڑھ لو، آدھے پہلے پڑھ لو آدھے بعد میں پڑھ لو۔ مولانا اکثر فرماتے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس دن تو پانی تھا نہیں، وضو کس سے کیا ہوگا، خون ہی سے وضو کیا ہوگا، لیکن یہ نماز جو ادا کی گئی ہے کربلا میں، مولانا کہتے ہیں کہ اس دن قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، وہ اگر نماز زور کی نہ بھی پڑھتے تو ان کے درجات میں کوئی کمی نہیں آتی تھی، لیکن چونکہ پیغام امت تک، قیامت تک آنے والے انسانوں تک ادھورا رہ جاتا، اس لیے ادا کی نماز، کہ کہیں بعد میں آنے والے کسی بھی وجہ سے نماز نہ چھوڑ بیٹھے۔ اگر ایسے موقع کے اوپر بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو امام حسین علی مقام نے نماز پڑھ کے یہ قیامت تک آنے والے، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو پیغام دیا کہ اس سخت دن، اس سخت موقع کے اوپر بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آج میں اور آپ اپنی دکان کی خاطر، اپنی ملازمت کی خاطر، اپنی تھوڑی تھوڑی مصروفیات کی خاطر ویسے بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں، اس کی خاطر نماز چھوڑ دیتے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو 10 محرم کے پیغام کو اپنے اندر لینا ہے، اور جو آج کا دن ہے توبہ کریں، پچھلی پہ توبہ کریں، آئندہ کے لیے آل بیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اتباع والی زندگی کی نیت کریں کہ ہم باقی زندگی جو ہے ان مبارک ہستیوں کے اتباع میں، جیسے وہ کر کے دکھلا کے گئے، حکم دے گئے کہ اس طرح زندگی گزارو، تو ہم نے ویسے زندگی گزارنی، اس میں ہماری نجات ہے۔ تو اس کے لیے سب کوشش کریں گے نا۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا جمعرات والے دن کا، میں اور میری صحت، اور یہ پروگرام آگے شیئر کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اس کو بھی ضرور یاد رکھنا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔